الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي من لا بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کی لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہم سب کا داتا، خالق، مالک، مشکل کشا اور پالنہار ہے، اور کائنات کا نظام چلانے والا، جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے فقیر کر دے، وہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے. یفعل ما یشاء فعال لما یرید وہو علی کل شیء قدیر. ہر چیز کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی بادشاہت، اس کے اختیارات، اس کے معاملات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں. نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی اور. وہ وحدہ لا شریک ہے، اور سب اس کے در کے محتاج ہیں، اور اس کے سامنے عاجز، لاچار اور مجبور ہیں. اسی لیے بھائیو، ہم سب کو چاہیے کہ صرف ایک اللہ کو پکاریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی کے آگے سر کو جھکائیں، اور بھائیو اس کے علاوہ کسی کو نہ سجدہ کریں، نہ اپنے ان معاملات میں جو اللہ کے اختیارات میں ہیں کسی اور کو مت پکاریں. جو اللہ کے کام ہیں وہ اللہ ہی سے طلب کریں. عزت دینا، عمر کی درازی کرنا، روٹی اور روزی اس میں اضافہ کرنا، شفا دینا، یہ سارے اللہ کے کام ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو اللہ کے اختیارات میں ہیں. اس میں اللہ ہی کو پکاریے، اس کے بندوں کو مت پکاریے. ایسا اگر کوئی بندہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، اور رب العالمین اس کام سے بڑے غصے ہوتے ہیں، بڑے ناراض ہوتے ہیں. اور اگر بندہ یہ غلط کام کرتے ہوئے مر جائے تو اس کو کبھی معاف نہیں کرتے ہیں. ہاں، اگر توبہ کر لے، اس کو بات سمجھ میں آ جائے توحید کی، شرک کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر اسی عقیدے پر، شرک والے عقیدے اور کفر والے عقیدے پر مر جاتا ہے، تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا. ان الشرک لظلم عظیم. اور لاکھوں درود اور سلام ہوں، بلکہ انگنت، لاتعداد، بے شمار درود اور سلام ہو کائنات کے امام فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات پر، کہ جو اس کائنات میں رحمت بنا کر تشریف لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہم پر فرض کیا ہے، اور کہا کہ جو میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ کی عبادت کرنے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بھائیو، آپ کے سامنے علامات قیامت سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور آپ سن رہے تھے. آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ ایسے اور کام ہوں گے کہ تجارت بہت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت بھی اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائے گی، تعاون کرے گی تجارت میں. رشتہ داریاں توڑ دی جائیں گی، رشتہ داریاں توڑ دی جائیں گی، یعنی قطع رحمی کی جائے گی. جھوٹی گواہی دیں گے لوگ، جھوٹی گواہی دیں گے، اور سچی گواہی کو چھپا لی جائے گی. سچی گواہی نہیں دیں گے، اور قلم کا ظہور ہوگا، قلم ظاہر ہوگا. بھائیو، قلم سے مراد کہ لکھنے والے بہت ہوں گے، کتابیں بہت چھاپی جائیں گی، نشر و اشاعت ہوگی، چھاپے خانے ہوں گے، اخبار چھپیں گے، رسالے چھپیں گے، کتابیں چھپیں گی، اور لیکن عمل کم ہوگا. اسی طرح قلم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کمپیوٹر کا ایجاد یہ قلم ہی ہے قسم کا، جو لکھتے ہیں لکھا جاتا ہے اس پہ فوراً ظاہر ہو جاتا ہے
اور منٹوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بے علمی ہوگی اور بے عملی ہوگی، عمل کا فقدان ہوگا۔ آپ نے فرمایا تقارب الزمان، زمانے قریب ہو جائیں گے اور عمل ختم ہو جائے گا اور لوگ بخیل ہو جائیں گے، بخیل ہو جائیں گے، قرب قیامت ایسا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اسلام، اس کو اللہ تعالیٰ نے عروۃ الوثقی کہا ہے، ایک مضبوط کڑا، یہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو اچھے مسلمان ہوں گے، جیسے ہی کوئی ایک ٹوٹے گا تو دوسرے کو پکڑ لیں گے۔ اب دیکھیے نا کہ اگر کوئی اونچی جگہ پر کوئی کڑا لٹکا ہے اور کوئی اس کے ساتھ اس کو پکڑا ہوا ہے تاکہ گرے نہیں، تو وہ جب تک پکڑا رہے گا وہ سالم رہے گا، گرے گا نہیں۔ تو مسلمان بھی اسی طرح اس کو پکڑے رہیں گے، تھامے رہیں گے، اور اگر وہ ٹوٹنے شروع ہو جائے گا تو دوسرے کو پکڑ لیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو کڑا ٹوٹے گا، سب سے پہلے وہ خلافت کا کڑا ٹوٹے گا، خلافت امت سے ختم ہو جائے گی۔ اور جو آخر میں کڑا ٹوٹے گا وہ ہے نماز۔ سب سے آخری چیز، آخری کڑی وہ نماز ہوگی۔ جب نماز ختم ہو جائے گی تو پھر کچھ بھی نہیں باقی رہے گا۔ اور بھائیو، ایسا ہوگا قرب قیامت، کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، زنا کو حلال سمجھیں گے، بدکاری کو، بے حیائی کو، زناکاری کو، فحاشی کو حلال سمجھیں گے، اور ریشم کو بھی حلال کر لیں گے۔ مسلمان مومن مرد عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن ریشم، اصلی ریشم مردوں پر حرام ہے، مسلمانوں پر حرام ہے، وہ اس کو حلال کر لیں گے۔ شراب بھی حلال کر لیں گے، اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو بخاری نے روایت کیا، اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، وہ بھی بخاری کی ہے، من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانی میں سے ایک کی نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی، جہالت، لوگ پڑھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، جاہل لوگ ان کے رہبر اور رہنما بن جائیں گے۔ چند کتابیں پڑھ کر وہ سمجھیں گے ہم عالم ہیں، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسا ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ اور شراب پی جائے گی۔ پیارے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو باتیں بتائیں، ان میں سے بہت ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سے لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو، الحر زنا، اس کو حلال کر لیں گے۔ آج مختلف بہانوں سے، ہیلوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ، اور زنا اور بدکاری کو اپنے لیے حلال کر رہے ہیں۔ ایک تو تھا نا کہ کھلم کھلا آدمی کرے اور ڈٹائی کے ساتھ، اور کہتے کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو حلال سمجھتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کو اسلام کا اور دین کا رنگ دے کر وہ کام کیا جائے۔ مثلا بھائیو، متع ہے، متع، ایک قوم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہے، کلمہ بھی پڑھتی ہے، لیکن متع اس کو حلال کیا ہوا ہے، جبکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ گدھے کا گوشت، شہری گدھے کا گوشت بھی حرام ہے، اور متع بھی حرام ہے قیامت تک کے لیے۔ متع کو حرام قرار دیا تھا، پہلے جائز تھا کہ کسی بھی عورت سے کچھ عرصے کے لیے خاص مہر پر ایگریمنٹ کر لیا جائے، لیکن بعد میں یہ ان کے ہاں ایسا تھا، عربوں میں پہلے
جہالت کے زمانے میں، شرک کے، اندھیرے کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں تھا یہ سب کچھ، اور یہ کچھ عرصے باقی رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور قرآن کو بھی اگر گہری نظر سے آپ پڑھیں تو یہ چیز اس میں آپ کو حرام نظر آئے گی، حرام نظر آئے گی۔ اور اسی طرح بھائیو بعض لوگ معذرت کے ساتھ جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنتی کام کہا، اور جس کام کے بارے میں سیدنا عمر نے فرمایا اگر وہ لایا جائے گا تو میں اس کو سنسار کروں گا، اور بھائیو سنسار کس کو کیا جاتا ہے؟ زانی کو کیا جاتا ہے، اور وہ کام ہے حلالہ کرنا، حلالہ کرنا مسلمانوں کی بیٹیوں کا۔ حلالہ سینٹر کھلے ہیں، ملا مولوی کرتے ہیں، بعض، سب کو نہیں کہہ رہا، ان کے طالب علم کرتے ہیں، مجبور عورت آتی ہے، پریشان حال مرد آتا ہے کہ میں نے غلطی ہو گئی، میں نے ایسا کہہ دیا جلدی میں، نہیں جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری بیوی تم پر حرام ہے اور اس کا حلالہ شریع کرو۔ اور پھر بھائیو اسلام کا ایسا مذاق ہوتا ہے، حالانکہ طلاق کے بعد عدت ہے، کوئی عدت بھی نہیں گزارنی پڑتی، فوراً اس کی دوسری شادی کر دی جاتی ہے، 2-3 دن کے بعد پھر وہ طلاق دیتا ہے، پھر کوئی عدت نہیں۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 حیض انتظار کرنا ہے، لیکن یہ پھر سارا ریڈیوس کر پھر اس کی دوسری شادی اس کے پرانے شوہر سے کر دی جاتی ہے۔ مذاق، دین کا مذاق، حلال کو حرام کرتے ہیں اور حرام کو حلال کرتے ہیں، نسأل اللہ العافیہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ لعنت کرے جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، اس مرد پر بھی جو اپنی بیوی کو لاتا ہے کہ اس کا حلالہ کرو، اور وہ آدمی پر بھی جو حلالہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو نیکی کر رہا ہوں، اس کے شوہر کے لیے حلال کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہے، تجھ پہ لعنت ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اور یہ بڑے دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے، نسأل اللہ العافیہ۔ اس مسئلے کو غلط سمجھا گیا، میں اس میں اختلاف میں نہیں جاتا، ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ اس کو بنا دیا گیا ہے، بڑا آسان تھا۔ قرآن نے بھی کہا جب آدمی 3 طلاق دیتا ہے ایک مجلس میں، کتنی بھی دے دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق رجی 2 ہیں، اور اس کے بعد جب تیسری طلاق دے گا تو وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اگر تم نے طلاق دینی ہے اپنی بیوی کو تو اس کی عدت پہ دو۔ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ ہے، مرتبہ، ایک مرتبہ وہ کون سا ہوگا جب ایک مرتبہ وہ پاک ہوگی، پھر دوسرا مرتبہ کب ہوگا جب وہ دوسری پاک ہوگی، تیسرا مرتبہ کب ہوگا جب وہ تیسرا۔ یہ نہیں کہ 3 کلمے ہیں، یہ نہیں کہا بھائیو۔ اسی لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی 3 طلاق دیتا تھا وہ 1 شمار ہوتی تھی۔ آپ کے زمانے میں ایک صحابی آئے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے، آپ نے فرمایا جاؤ رجوع کر لو۔ اس نے کہا میں نے 3 دی ہے ایک مجلس میں، آپ نے فرمایا تیرے لیے حلال ہے، رجوع کر لو، 1 ہے، فإنها واحدة۔ سیدنا ابو بکر کے زمانے میں ایسے ہی رہا، سیدنا عمر کا زمانہ آیا، تقریباً غالباً 2 سال یا 1 سال اسی طرح کا رہا، اسی چیز پہ عمل ہوتا رہا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیراً، کوئی حاکم تعزیراً کوئی کام کر سکتا ہے، سزا کو بڑھا سکتا ہے کسی مصلحت کے تحت، تو انہوں نے ایسا کیا کہ آئندہ اگر کوئی طلاق دے گے، تم میں سے جلدی کرتے ہو، مذاق کرتے ہو کتاب و سنت کے ساتھ، تو میں اس طلاق کو نافذ کر دوں گا، 3 طلاق دو گے میں نافذ کر دوں گا، تمہاری بیوی تم سے جدا کر دوں گا۔
بھائیو میں ایک بات پوچھتا ہوں، جو چیز کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اور رسول اللہ نے اس پہ عمل کیا، اس کے بعد کسی اور کا کوئی فیصلہ کیسا بھی ہو، جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ موجود ہو تو اس کے مقابلے میں کسی اور کا فیصلہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ ہاں ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا اجتہاد ہے، لیکن اللہ نے ہم کو کیا کہا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کے مقابلے میں کسی کی بات آ جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں جب انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی حج تمتع نہیں کرے گا، حج تمتع نہیں کریں گے، یعنی تم حج اور عمرہ ایک ساتھ کر کے چلے جاتے ہو، کوئی مصلحت تھی ان کے بیٹے نے کہا میں حج تمتع کروں گا۔ کہا آپ کے باپ کہتے ہیں کہ حج تمتع مت کرو جو خلیفہ ہیں۔ انہوں نے کہا شریعت میرے بابا پہ نہیں اتری، محمد مصطفیٰ پہ اتری ہے، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہوگی، میرے باپ کی نہیں ہوگی، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو نہیں مانوں گا۔ نہیں مانا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے ایک موقع پہ کہا کہ قریب ہے آسمان سے پتھر برسے تمہارے اوپر، میں تم کو کہتا ہوں قال رسول اللہ، تم کہتے ہو قال ابو بکر قال عمر۔ کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، حبر الامہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ، تو اس کو جب ایک موقع پہ رات کے ٹائم ان کے لیے وضو کا پانی رکھا، ان کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹے آ کے کھڑے ہو گئے دوسری طرف، امام کے ادھر کھڑے ہونے چاہیے تہجد میں، وہ ادھر آ کے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ان کو پکڑ کر اپنی سیدھی طرف کر دیا۔ صرف تہجد میں نہیں، ہر نماز میں امام کی اس طرف کھڑا ہونا چاہیے، اگر ایک آدمی ہے، دو ہیں تو پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے پھر ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، اس بچے کو، چھوٹا بچہ تھا، اپنی خالہ کے ہاں، میمونہ تھی ان کی خالہ، ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھنے کے لیے آ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کی کہ اللہ اس کو علمہ الکتاب والحکمت والتأویل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کو حکمت سکھا، تفسیر سکھا۔ تو یہ کہتے ہیں لوگوں، میں تم کو قال اللہ قال رسول کہتا ہوں، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں، تم کہتے ہو قال عمر قال ابو بکر، عمر نے ایسا کہا، ابو بکر نے ایسا کہا، قریب ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر پتھر برسیں، ایسا مت کرو۔ تو بھائیو، جب رسول اللہ کا فتویٰ موجود ہے، ان کے فتوے کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کے فتوے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس اپنے فیصلے سے رجوع کیا۔ امام ابن قیم نے اپنی کتاب زاد اغاثۃ اللحفان میں ذکر کیا کہ آپ نے رجوع کر لیا تھا اس فیصلے سے، اور اس پر افسوس کیا تھا، اس پر افسوس کیا تھا۔ اسی لیے بھائیو، آپ یہ فرماتے تھے اگر میرے سامنے کوئی، سیدنا عمر، اگر کوئی حلالہ والا لایا گیا تو میں اس کو سنگسار کر دوں گا، یعنی پتھر سے مار دوں گا، پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا۔ اور زانی کو ایسا کیا جاتا ہے، اور یہ کچھ ہو رہا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ بھائیو، اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہر معاملے میں، صرف اس معاملے میں نہیں کہ میٹھا میٹھا حرف حرف، کڑوا کڑوا تھو تھو، جو اور معاملے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس مسئلے میں آ جائیں تو چلو جی قرآن و سنت پہ عمل کریں، باقی اپنے مذہب پہ نہیں۔ ہم سب کا مذہب قرآن و سنت ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، قال اللہ قال رسول۔ تو بھائیو، ہر معاملے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ قرآن سے فیصلہ لیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لیجئے۔ آپ جو فیصلہ دیتے ہیں اس کو اپنائیے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اس کی اطاعت کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو میں نے آسمان سے نازل کیا تم پر، اس کی تم اطاعت کرو۔ تو بھائیو، یہی فتویٰ پاکستان کے قانون کا بھی ہے، گورنمنٹ کا قانون بھی اسی طلاق کے سلسلے میں یہی فتویٰ ہے
مصر کا قانون بھی یہی ہے، اور سعودیہ کے بڑے بڑے علماء کا یہی فتویٰ، عبدالعزیز بن باز کا، شیخ عثیمین کا، حالانکہ حنبلی مذہب میں بھی اسی طرح کے نہیں ہوتے، 3 طلاق ہو جاتی ہے، لیکن شیخ عثیمین، شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی اپنے فتوے دیے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہوں گی، اور اس کو رجوع کا حق ہے، وہ اس کے گھر میں رہے گی، اس کے بعد جب دوسرا مہینہ ہوگا پھر وہ چاہے گا تو اس کو طلاق دے گا، دوسری طلاق دے گا۔ بھائیو، آخری بات اس سلسلے میں کرتا ہوں، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے ہمارے دین کا۔ جب ایک 2 میاں بیوی جدا ہوتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، ان کے جو بچے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ رل جاتے ہیں، وہ غلط راہوں پہ نکل جاتے ہیں۔ اسلام نے جو ہم کو ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے پر استخارہ کرنے، سوچنے، سمجھنے، مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس اتنے اہم مسئلے میں وہ ہمیں سوچنے کے موقع نہیں دے گا؟ غصے میں آ گئے اور فوراً طلاق تو بیوی حرام ہو گئی؟ نہیں بھائی، اسلام 3 مہینے تک آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہے، اچھی طرح سوچئے۔ ایک مرتبہ طلاق دے دی، ہزاروں طلاق دے دیں، وہ ایک ہی ہوگی، وہ ایک ہی ہوگی، اور اس کے بعد پھر دوسرے مہینے طلاق دی، اچھی طرح سوچ لیجئے، پھر تیسرے مہینے، پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ وہ کہیں شادی کرے، کوئی اس سے شادی کرے گھر بسانے کی نیت سے، حلالے کی نیت سے نہیں، وہی تو پھر متع ہے، گھر بسانے کی نیت سے، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے تو پھر یہ دونوں آپس میں واپس مل سکتے ہیں، ورنہ پھر کبھی نہیں مل سکتے۔ اسی لیے اسلام نے بہت زیادہ سوچنے کے آپ کو کہا ہے کہ سوچئے، استخارہ کیجئے، مشورہ کیجئے، پھر جا کے قدم اٹھائیے۔ اور بھائیو، ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں، آپ بھی حج کے لیے جاتے ہیں، حج میں جب جا کر آپ رمی کرتے ہیں، 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اگر وہ 7 کنکریاں آپ ایک ساتھ مار دیں نہیں ہوں گی، جا کے پوچھ لیجئے، ایک ایک مرتبہ مارنی، ایک ماریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 کنکریاں ماریں گے تو 7 شمار ہوں گی۔ یہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس وقت، اس موقع پر، اس طہارت حیض سے طہارت کے بعد آپ کو جو طلاق کی صلاحیت ہے، جو قابل قبول ہوگی وہ ایک ہے، باقی سب بیکار ہے۔ اسی طرح وہ 7 کنکریاں مارے گا ایک ساتھ، 6 کے 6 بیکار چلی جائیں گی، ایک قبول ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی طلاق کتنی بھی دے دے سب بیکار ہیں، ان میں سے ایک ہی قبول ہوگی، ایک لافظ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ زنا کو حلال کر لیں گے، اس نام سے کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ایسے بدبخت بھی آئیں گے جو کھلم کھلا زنا کریں گے، کوئی پرواہ نہیں کریں گے، حلال سمجھیں گے، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ اور ریشم کو حلال کریں گے، شراب کو بھی حلال کر لیں گے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں روح کی غذا ہے، جی صحت ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور کیا بھائیو، گانے بجانے کو بھی حلال کر لیں گے۔ آج بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن ان کی دکان میں دیکھیے، ان کے گھر میں دیکھیے، گانے بجانے ہو رہے ہیں، حرام کو حلال کیا ہوا ہے، بچے سن رہے ہیں، پھر گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جن اور شیطان آ جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں رحمان کی چیزیں نکال دیں گے، شیطان کی چیزیں لائیں گے، رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے، اور وہاں شیطان کا ڈیرا ہوگا، جنوں کا، شیطانوں کا ڈیرا ہوگا، اور پھر وہ ڈرائیں گے، خوف دلائیں گے، اور لڑائی جھگڑے کرائیں گے، بہت کچھ ہوتا ہے، قتل تک کر دیتے ہیں، نسأل اللہ العافیہ۔ جتنا انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، شیطان اس کو اتنا ہی جکڑ لیتا ہے، اس سے غلط کام کرتا ہے۔ والشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ تم کو خوف دلاتا ہے فقر و فاقہ کا، اور تم کو فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ تو بھائیو، ان گانے بجانے سے ہوشیار رہیے۔ آج اسی پر کچھ اور بھی گفتگو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ہوگی، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، شراب پی جائے گی، شراب لوگ کھلا عام پینا شروع کر دیں گے۔ آج دیکھیے ہمارے مسلمان ملکوں میں ہوٹلوں پہ، 5 اسٹار ہوٹل میں شراب ہر جگہ بک رہی ہے کھلے عام، اور یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ یہ مسلمان، یہ عبد الرحمن، یہ عبداللہ، یہ محمد صالح، یہ بھی شراب پی رہا ہوتا ہے۔
خمر پی رہا ہوتا ہے۔ نسأل اللہ العافیہ۔ بھائیو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ سے، شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پہ لعنت پڑتی ہے، 10 آدمیوں پر، شراب کے نچوڑنے والے پر، جس کے لیے جو نچروا رہا ہے، اس کے پینے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، کلی پر۔ وہ ٹرک لے کے جا رہا ہے، پتہ ہے شراب ہے، نہیں لے کے جاؤ، منع کر دو، ہم یہ کام نہیں کرنا ہے۔ وہ ٹیکسی والا، وہ رکشے والا، وہ گدھا گاڑی والا، جو بھی ہے، اگر اس کو معلوم ہے شراب ہے، خمر ہے، نہیں لے کے جائے۔ اس کو اٹھانے والا، جس کے پاس لے کے جایا جا رہا ہے، اس پر بھی، پلانے والا، ساقی، پینے والا، اس کا قیمت کھانے والا، دکاندار ہے، بہت ساری بک رہی ہیں، شراب بھی بک رہی ہے، اس کی قیمت کھا رہا ہے، اس پہ بھی لعنت۔ خریدنے والے پہ بھی لعنت، خریدنے والا، نعوذ باللہ۔ کوئی آدمی کہیں کام کرتا ہے، ارے جاؤ تم جا کے آقا کے لیے، اپنے کفیل کے لیے شراب لے کر آؤ، نہ، نوکری چھوڑ دوں گا، یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ اس کے خریدنے والے پر بھی، اگرچہ اپنے لیے نہیں خرید رہا، اپنے کفیل کے لیے خرید رہا، اس پہ بھی لعنت۔ جس کے لیے خریدی جا رہی ہے شراب، اس پر بھی لعنت ہے۔ اور یہ ترمذی شریف کی روایت، صحیح روایت ہے۔ بھائیوں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے، روح کی غذا، ٹونک، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیتے ہیں، یہ نام رکھ دیں گے۔ اور يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، ان کے سروں کے اوپر گانے گانے والیاں ہوں گی، جو گائیں گی گانا سروں کے اوپر۔ کیا مطلب؟ 1400 سال پہلے بتایا۔ آج ٹی وی سیٹ جو ہے وہ اوپر ہی رکھا ہوتا ہے، ان کے سروں کے اوپر یہ گانے بجانے ہوں گے، اداکاریں، گلوکاریں اور یہ رقاصائیں دھن پہ ڈانس کریں گی، گانا گایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، اور یہ گانے گانے والیاں ہوں گی۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ سزا سنیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ، اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا، زمین میں دھسا دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے کسی کو بندر بنا دے گا، کسی کو خنزیر بنا دے گا۔ نسأل اللہ العافیہ۔ اے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ بھائیو توبہ کرو، سچی توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ تم توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تم کو اپنی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بھائیوں، دوسری حدیث میں فرمایا، یہ صحیح ترغیب کی اور ابن ماجہ کی روایت تھی، دونوں صحیح۔ آپ نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، ایسے لوگ ہوں گے میری امت میں سے، کوئی اور نہیں، یہود و نصارہ نہیں، مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ امتی کہا، اقوام یستحلون الحر والحریر، زنا کو، ریشم کو حلال کر لیں گے اور شراب کو بھی، والمعازف، ولا ينزلن اقوام الى جنب علم، پھر ان میں سے کوئی قوم، ایسے کام کرنے والے ایک قوم یہ پہاڑی کی چوٹی پہ چلے جائیں گے، وہاں جا کے رہیں گے، بڑا اچھا ولا محل بنایا اور پانی اور ہر چیز وہاں پہنچائے، مزے سے وہاں رہ رہے ہیں، اور ان کا چرواہا ان کے لیے صبح و شام آئے گا اور ان کو دودھ دے کر جائے گا، بساریۃ لہم یأتیہم، پھر اس کے بعد یأتیہم الفقر،
ایک دن ان کے پاس ایک فقیر آئے گا اور ان سے کچھ مانگے گا، تو وہ اس کو ٹالنے کے لیے فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، کل آنا، تم کل آنا، دیکھیں گے، ٹالنے کے چاہیں گے۔ مطلب یہ کہ اتنے بخیل ہوں گے کہ کچھ دیں گے بھی نہیں، شراب پی رہے ہوں گے، گانے سن رہے ہوں گے، زنا کر رہے ہوں گے، اور کچھ اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ کیوں؟ خرچ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو اس کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ ایسے بدبخت ہوں گے، گناہ بھی کریں گے، خرچ بھی نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وہ راز گزاریں گے کہ وَيَضَعُ الْعَلَمْ، اللہ تعالیٰ غصہ آئے گا کہ ان کے اوپر پہاڑ کو پھینک دے گا، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان میں سے کسی کو خنزیر اور کسی کو بندر بنا دے گا قیامت تک کے لیے، نسأل اللہ العافیہ۔ اور بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے بھائیو، اس کو معمولی مت سمجھیں۔ آج اللہ رحم فرمائے، ہر جگہ سر عام موسیقی بجائی جا رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، گانے بجانے، ڈرامے، فلمیں اور رقص کی محفلیں، اور پھر اس کے بعد جہاں جاؤ ٹیلی فون، موبائل، مسجد کے اندر بھی کون سی جگہ، بس ویگن، کوئی بھی نہیں جگہ چھوڑ دی، ہر جگہ گانے بج رہے ہیں۔ کیا حال ہو گیا ہے؟ کیا بنے گا؟ نبی کائنات فرمان ان کو بندر بنا دیا جائے گا، ان کو خنزیر بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے دین کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیو، اسی چیز کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ لقمان میں آیت نمبر ہے 6، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں، بغیر علم، بے علمی کے ساتھ، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے دین کی باتوں کو ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمْ عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ لہو الحدیث، گانا بجانا یعنی اس کا سامان، اس کی یہ چیزیں گانے بجانے کی، آلات موسیقی، یہ گھر میں خرید کر لاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہیں۔ بھائیو، اللہ سے ڈرو۔ یہ آیت آپ گھر میں بھی جا کے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ لقمان کی یہ آیت نمبر 6 اور اس کے بعد آیت نمبر 7، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم۔ اور ایسے لوگوں کے سامنے جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہیں اور منہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں، گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے یا اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ اور بھائیو، سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، جو مسلمانوں کے اندر فحاشی کو پھیلاتے ہیں، کوئی بھی ہو ایسی چیزیں لے کر آیا ہے، ایسے پروگرام بنا رہا ہے گانے بجانے کے مسلمانوں کے اندر، اداکار ہے، فلمیں بنا بنا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے اداکارائیں ہیں، وہ پروڈیوسر، وہ اسٹیشن، وہ محطات جو بھی ان چیز کو پھیلا رہے ہیں، وہ کیسٹ کے بیچنے والے، سی ڈی کے بیچنے والے، وہ آدمی بھی، وہ باپ بھی جو ایسی چیزیں اپنے گھر میں لا کر رکھ دیتا ہے، گانے بجانے کی چیزیں، فحاشی کی چیزیں، بچے اس کو دیکھ رہے ہیں، بچے گمراہ ہو رہے ہیں،
तो अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअ अल फाहिशतु, जो ये पसंद करता है, चाहता है बड़ी रग़बत के साथ कि मुसलमानों के अंदर, उसकी औलाद के अंदर, उसके ख़ानदान के अंदर, उसके माशरे में ये चीज़ें फैल जाएँ, फ़हाशी की, गाने बजाने की, बेहयाई की, बेगैरती की चीज़ें मुसलमानों के अंदर फैल जाएँ, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। ये रब का कुरान है, वो कह रहा है कि उसको अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब, बड़ा दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला अज़ाब दुनिया में भी और आखिरत में भी। भाइयों, हम अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त ख़तरनाक उसके अज़ाब हैं। आदमी ठीक ठाक होता है, बड़ा पहलवान नज़र आता है और चूज़े की तरह फिर हो जाता है बीमारी की वजह से। देखिए लोगों की हालतें देखिए, शक्ल बदल जाती है, बात करने के काबिल नहीं रहता है, कैंसर हो जाता है, एड्स जैसी बीमारी लग जाती है, एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाता है। लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। ये तो दुनिया में अज़ाब था, आखिरत में जो अज़ाब है वो बहुत बड़ा है। वल अज़ाबुल आखिरति अशद, अल्लाह फरमाते हैं आखिरत का अज़ाब बहुत सख्त है। तो भाइयों, हम इसी को आज ज़्यादा समझें, जो कुछ सुना है इसी पे कोशिश करें अमल करने की। ए अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए रब्बुल आलमीन, हमारे दिल दिमाग को कुरान और सुन्नत के लिए खोल दे। या अल्लाह हमारे दिल में और हमारे दिमाग में अपने और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत डाल दे, नेक अमल की मोहब्बत डाल दे, बुराइयों की ए रब्बुल आलमीन जो गुनाह है उसकी नफ़रत डाल दे। ए अल्लाह अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे आला और अरफा दुरूद सलाम नाजिल फरमा। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला अब्दिका व नबीका मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद्दीन वजअल हाज़ल बलद आमिनन मुतमइन्नन सखाअन रखाअन व साइर बिलादिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा फ़रिज हम्मल महमूमीन व नफ़्फ़िस कर्बल मकरूबीन वक़्दि द्दैन अनिल मदीनीन वश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दाअवात। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अन्सुर किताबक व दीनक व सुन्नत नबिय्यिक व इबादकल मुवहिदीन। अल्लाहुम्मा आमिन्ना फ़ी औतानिना व अस्लिह अइम्मतना व उलात उमूरिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़हुम लिमा तुहिब्बु व तर्दा व हय्यि लहुम बितानतन सालिहा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अन्सुर इख़वानना अल मुस्लिमीन अल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी अश-शाम व फ़िल इराक़ वफ़ी कुल्लि मकान वफ़ी कश्मीर वफ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अन्सुरहुम नस्रन अज़ीज़ा। अल्लाहुम्मा सद्दिद रम्यहुम व वह्हिद सुफ़ूफ़हुम। अल्लाहुम्मा अन्सुर किताबक व दीनक व सुन्नत नबिय्यिक व इबादकल मुवहिदीन। अल्लाहुम्मा अलैका बिताग़ियति अश-शाम। अल्लाहुम्मा अलैका बिताग़ियति अल-इराक़। अल्लाहुम्मा अलैका बिताग़ियति अल-यहूद वन-नसारा वल-मजूस। अल्लाहुम्मा अलैका बिताग़ियति अद-दहरिय्यीन। अल्लाहुम्मा अलैका बिसाइर अत-तुग़ात वल-मुफ़्सिदीन। अल्लाहुम्मा अहसिहिम अददा वक़्तुलहुम बददा वला तुग़ादिर मिनहुम अहदा। अल्लाहुम्मा मन अराद बिना वलिल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन कैदन फ़जअल कैदहु फ़ी नहरिhi वअशग़िलहु फ़ी नफ़्सिहि वजअल तदबीरहु दमारा या क़विय्यु या अज़ीज़ या मलिक या दय्यान। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल व नऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इबादल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यअिदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर व क़ूमू इलस्सलाह।